بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک شہزادہ جو بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ماں ملکہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور شہزادے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہزادے کی ایک شرط تھی کہ وہ اگر شادی کرے گا تو صرف گونگی لڑکی سے۔ ملکہ اپنے بیٹے کو ہر بار شادی کے لیے مناتی تو شہزادہ ہر بار یہ ہی شرط رکھتا کہ میں شادی کروں گا تو صرف ایک گونگی لڑکی کے ساتھ۔ ملکہ شہزادے کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی۔ ملکہ سوچتی کہ میرا اکلوتا بیٹا اور وہ بھی ساری سلطنت کا شہزادہ، میں کیسے اس کی شادی ایک گونگی لڑکی سے کر دوں۔ ملکہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں کیا کروں۔ ایک دن ملکہ سوچوں میں گم تھی کہ ایک ملکہ کی نوکرانی آئی اور کہنے لگی کہ ملکہ سلامت، کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوکرانی ملکہ کو دیکھ کر ملکہ سے پوچھنے لگی کہ ملکہ سلامت، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ تو ملکہ نے سوچوں سے نکل کر نوکرانی کو دیکھا اور کہا، شکر ہے تم آ گئی ہو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی حکم کیجئے، ملکہ سلامت نوکرانی بولی۔ میرا بیٹا جو اس سلطنت کا شہزادہ ہے، اس کی ایک عجیب خواہش ہے۔ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ ایک گونگی لڑکی سے شادی کرے۔ میں کیسے ایک گونگی لڑکی سے اپنے شہزادے بیٹے کی شادی کر دوں؟ اگر سلطنت میں یہ بات پتہ لگ گئی تو سارے لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا بیٹا بہت ضدی ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اور میں کہاں سے اس کے لیے ایک گونگی لڑکی لاؤں؟ میرے خیال میں ساری سلطنت میں ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو نوکرانی ملکہ کی باتیں سن کر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اب تم کن سوچوں میں گم ہو؟ ملکہ نے نوکرانی سے کہا۔ جی کچھ نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کروں؟ نوکرانی نے کہا۔ ملکہ نے کہا، ہاں ضرور۔ ملکہ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو میری بیٹی ہے جو گونگی ہے، اگر آپ چاہیں شہزادے کی شادی میری بیٹی سے کر دیں۔ نوکرانی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ملکہ نوکرانی کو غصے میں دیکھنے لگی۔ نوکرانی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ملکہ مزید سوچوں میں گم رہنے لگی۔ ایک دن ملکہ شہزادے کے پاس گئی اور شہزادے سے کہا کہ بیٹا تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہاری شادی بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی سے کرواؤں گی۔ شہزادہ بولا، نہیں ماں، میں ایک گونگی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ تو ماں ملکہ نے کہا کہ بیٹا ہماری سلطنت میں کوئی گونگی لڑکی نہیں ہے۔ ہاں بس ایک لڑکی ہے اور وہ ہماری نوکرانی کی لڑکی ہے۔ تو شہزادے نے کہا، ہاں ماں، ٹھیک ہے، آپ میری نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر دیں۔ ملکہ شہزادے کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ بیٹا تم ایک شہزادے ہو اور وہ ایک نوکرانی کی بیٹی۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے ماں ملکہ، آپ نوکرانی سے میرے رشتے کی بات کریں۔ آخر ملکہ کو اپنے بیٹے کی بات ماننا پڑی۔ ملکہ نے نوکرانی کو بلایا اور حکم دیا کہ شہزادہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کل میں تمہارے گھر آؤں گی تمہاری بیٹی دیکھنے۔ ملکہ نے سوچا کہ اس کی لڑکی بدصورت ہوگی، میرا بیٹا خود ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ ملکہ اور شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ نوکرانی کے گھر گئے، تو جب ملکہ نے نوکرانی کی بیٹی کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نوکرانی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھی، جو اسے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے سوچا کہ میں نے تو سمجھا کہ نوکرانی کی بیٹی بدصورت ہوگی، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ ملکہ نوکرانی کی بیٹی کو دیکھتی رہی اور پھر شہزادے کو دیکھا، جو نوکرانی کی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ تو ملکہ سمجھ گئی کہ شہزادے کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ملکہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں لڑکی پسند ہے؟ شہزادے نے فوراً ہاں کر دی۔ ملکہ نے شہزادے اور نوکرانی کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ سلطنت میں دھوم مچ گئی کہ ملکہ نے شہزادے کی شادی ایک نوکرانی کی بیٹی سے کروائی ہے۔
ایک دن ملکہ شہزادے کے پاس گئی اور پوچھا کہ بیٹا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم ایک شہزادے ہو کر ایک گونگی اور غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ماں کو پریشان دیکھ کر شہزادے نے کہا، ماں ملکہ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے، ایک بہت بڑا راز جو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ ملکہ حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی اور پوچھا کہ بیٹا کون سا راز ہے جو تم نے مجھ سے چھپایا ہے؟ شہزادہ بولا، میں ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک زخمی بوڑھا آدمی مجھے ملا۔ میں اس کی مدد کو پہنچا، سامنے ایک جھونپڑی تھی، میں اس بزرگ کو اس جھونپڑی میں لے گیا، میں نے اس کو پانی پلایا تو بزرگ نے مجھ سے بات کی کہ بیٹا تم شہزادے ہو۔ میں حیران ہو گیا کہ اس بزرگ کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا۔ پھر میں نے بزرگ کو کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ایک شہزادہ ہوں؟ بزرگ بولا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت جلد مر جاؤ گے۔ شہزادہ حیران ہو گیا اور بزرگ کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا یہ بات سچ ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا؟ بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا، اگر تم زیادہ دیر تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہاری سلطنت میں ایک گونگی لڑکی ہوگی، وہ بہت نیک اور ہمدرد لڑکی ہے۔ اگر تم اس لڑکی سے شادی کر لو گے تو تم لمبی عمر پاؤ گے اور بہت زیادہ ترقی پاؤ گے۔ بزرگ ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ بزرگ غائب ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ تو ماں ملکہ آج مجھے اس راز کا پتہ چلا جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتی، تو یہ اچانک سے کیسے بولنے لگ گئی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں شروع سے گونگی نہیں تھی، مجھے ایک بزرگ کی بددعا لگی اور انہوں نے کہا جب تمہاری شادی کسی نیک دل شہزادے سے ہوگی تو تم پھر سے بولنے لگو گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت ہی حیران ہوا اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسے لگی؟ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔